بدلتا نہیں تو اس میں نشانیاں نہیں ہوتی. ابھی دن میں سے اللہ نے رات کو بنا دیا اور پھر رات ختم ہو جائے گی, اسی میں سے دن آئے گا. دن میں سے رات کو لاتا ہے, رات میں سے دن بناتا ہے. تو اس میں دن اور رات کے عدم بدلنے میں جو نشانی ہے لوگوں کو نہیں. کوئی آدمی اس نظام کو نہیں چلا سکتا. جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا, چاند اور سورج کا نظام جو ہے اسی طرح چل رہا ہے. کبھی آپس میں چاند اور سورج کا ٹکراؤ نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. البتہ بدلنے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں. وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اور جو ہے اللہ پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں. تو زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے, کیسی کیسی نشانیاں ہیں. پہاڑوں کو دیکھ لیجیے, اللہ نے کیسا کھڑا کر دیا جن کا وزن شمار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح زمین کے اندر کیسی کیسی نشانیاں ہیں. کہیں سے سیب اور اخروٹ اور بادام اور کشمش نکل رہی ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے نکل رہے ہیں. طرح طرح کی سبزیاں, طرح طرح کی فروٹ اور طرح طرح کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کھلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں جو ہے ڈرنے والوں کے لیے, جو متقی پرہیزگار ہیں, ان کے لیے نشانیاں ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لائے انہیں تو امید نہیں ہے آخرت کے بارے میں. کیا یہاں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو تم کہ بس دنیا ہی ہے جو بھی کچھ ہے؟ نہیں میرے بھائی, یہ تو عارضی ٹھکانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تو مسافر کی سی ہے. جیسے مسافر سفر کرتا ہے, تھک گیا تو ٹھہر گیا کسی سایہ کے پیڑ کے نیچے, سایہ کے لیے پیڑ کے نیچے پھر آگے بڑھتا ہے آرام کرنے کے بعد. اسی طرح ہماری یہ دنیا جو ہے ہم مستقل رہائش گاہ نہیں ہے, یہ تو عارضی ٹھکانہ دیا اللہ نے. ہمارے لیے آخرت کے اندر ہے اصل, جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, وہاں کی نعمتوں میں کبھی زوال نہیں آئے گا, وہاں کبھی رنج اور غم اور بڑھاپا اور کسی قسم کی کوئی چیزوں میں کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر, دنیا کی چہل پہل, دنیا کی رونق پر خوش ہو گئے, بس یہی ہے جو بھی کچھ ہے, یہاں جو کرنا ہے کر لو, اور اللہ کی ذات پر اور اللہ کے آخرت میں ملنے پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر بس خوش ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ, بدلہ اس کا جو کماتے تھے. جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن اللہ سے ملاقات پر اور دنیا کی زندگی پر اسی پر مطمئن ہو گئے کہ بس یہی ہے, حیات حیات کلمات توعدون, کچھ نہیں جو دنیا میں کرنا ہے کر لو, اور اللہ کی نشانیوں سے بے خبر ہیں, تو ایسوں کا ٹھکانہ آگ ہے اور اس کا ہے یہ اس کا بدلہ جسے وہ دنیا کے اندر کماتے تھے. آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر یقین نہیں رکھتے, جو انہوں نے دنیا میں کیا اس کا جو بدلہ آخرت میں ان کو ٹھکانہ جو ہے جہنم کا ملے گا, آگ کا ملے گا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی اس میں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، ہدایت کرے گا ان کو ان کا رب اور ان کے ایمان سے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے. ایک تو ایمان لانا اللہ کی ذات پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے ساتھ نیکیاں کرنا، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنا، وعملوا الصالحات، اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا. ہر اچھے کام کی طرف دوڑنا ہے اور برے کام سے بچنا ہے. تو ہدایت کرے گا ان کو رب ان کے ایمان کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور ایمان کی برکت سے سیدھا راستے پر لاتا ہے، ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اور اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں میں آرام کے. ایسے باغ اور ایسی نعمتیں اللہ ان کو آخرت میں عطا فرمائے گا. کیسے محل ہوں گے، ایسے ٹھکانے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور باغ ہوں گے وہاں پر جن میں وہ آرام کریں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ، اور ملاقات ان کی سلام. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار ہے ساری جہان کا. یعنی ایمان والے اس طرح اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، تنگی میں بھی اور آشائش میں بھی، ہر طرح سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کا کرنے والا اور سب کچھ کا بنانے والا وہ اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیکی کی وجہ سے اور اچھے اعمال کی وجہ سے ان کو ٹھکانہ جنت عطا فرمائے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس میں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا. اور وہ زندگی اصل ہے. اللہ جہنمیوں سے بھی کہہ دے گا اے جہنم والو اب تمہیں اس میں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، اور اے جنت والو اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو. تمہاری نعمتوں میں کبھی زوال نہیں آئے گا، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہیں کبھی کوئی غم نہیں آئے گا. جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے کرتے رہے اور تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا، تو آج جو ہے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو. اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ایمان کی برکت سے اللہ جنت عطا فرمائے گا اور بدعمالیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے کافروں کو جہنم میں ٹھکانہ دے گا. اس لیے ہم نیک اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں اور بھلائی کی طرف دوڑیں، اعمال صالحہ کریں، لا یعنی فضول باتوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.